عبد الغفار سلفی صاحب؟ جی ہاں جی وہی نا جو یوٹیوب پر جن کے بیان موجود ہیں؟ ہاں ہاں جی 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 ایکچولی ایک مسئلہ جاننا تھا. اچھا دارالعلوم سلفیہ اور دارالعلوم اہل حدیث ہے نا، جی تو یہ جاننا تھا کہ کون سے صحابی نے بنائے تھے یا رسول اللہ نے کب حکم دیے تھے یہ بنانے کا، وہ جاننا تھا اچھا سر. جی اچھا آپ کو معلوم نہیں کہ دارالعلوم سلفیہ کب بنا ہے؟ نہیں معلوم. تو پھر جب معلوم نہیں تو پھر آپ دائرہ کیسا کیوں پوچھ رہے کہ کس صحابی نے بنایا ہے؟ جی میں جاننا چاہتا ہوں. ایکچولی کیا ہے نا، ایک گروپ ہے جس میں دیکھیے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. جی آپ لوگ علماء کو فون کر کے اس طریقے سے الٹے سیدھے مسئلے پوچھ کر الٹا سیدھا مسئلہ نہیں. عبد الغفار سلفی صاحب، فاروق آپ بھائی ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ میلاد منانا کون سے ثابت ہے. ہم کو بھی حق ہے آپ سے پوچھنا کہ دارالعلوم سلفیہ و دارالعلوم اہل حدیث بنانا کون سے ثابت ہے. ارے بھائی تو دارالعلوم سلفیہ کا جہاں، میری بات سن لیجیے آپ. سن رہا ہوں میں. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دی کہ نہیں دی تھی؟ بالکل دی تھی. بالکل دی. تو آپ نے ایک منہج اور طریقہ دے دیا کہ بھائی دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہی طریقہ اپناؤ. کہنا کہ دارالعلوم سلفیہ نبی نے بنایا کہ نہیں بنایا، تو یہ تو احمقانہ بات ہے نا. بالکل یہ احمقانہ وہابیوں کا بدعتی عمل ہے یہ. اچھا ہاں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا جی جی اسی طریقے سے دین سکھانا سنت. اچھا ہاں، اس میں تم نے دارالعلوم سلفیہ والی بدعت کو ایجاد کر دیا، یہ بدعت ہے. اچھا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. دیکھیے میرے بھائی، میرے عزیز بھائی، میرے پیارے بھائی، نہیں وہابی اور سنی بھائی نہیں ہو سکتے ہیں. بھائی مت بولیے، فاروق بولیے نام لے کر کے. ارے بھائی دیکھیے سنیے میری بات. وہابی سنی ٹھیک ہے بھائی نہیں ہو سکتے، ہمارے اور آپ کے مسلک کا اختلاف ہے، لیکن چلیے انسانی رشتے کے اعتبار سے تو آپ بھائی ہیں نا، کہ وہ بھی نہیں مانتے آپ. چاہیے ہی نہیں، گستاخ رسول ہم کو کوئی بھی رشتے سے بھائی نہیں چاہیے. نام بولیے، میرا نام فاروق نام ہے، میرا بڑا اچھا نام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ہمارے متعلق جو بھی غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے. ہم یہی دعا کریں گے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو بھی گستاخیاں ہیں، جو بھی گندے کام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اگر دور فرما دے. واقعی میں آپ ثابت کر دیں، واقعی میں ثابت کر دیں آپ، اور ثابت ہو جائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، تو بے شک ہم اس سے برات کا اظہار کریں گے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھی ہم ثابت کر دیں گے. پہلے آپ دارالعلوم سلفیہ اور اہل حدیث ثابت کریے. یہ آپ کی جو بدعت ہے اس کو ثابت کریے. دیکھیے اصل میں یہ سب بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، اور چونکہ میں جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے، میں فون پر اس قسم کی بحث کو بالکل پسند نہیں کرتا. نہیں دیکھیے، میں آپ کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے بات کروں گا. آفتاب بھائی فاروق میں جانتا ہوں کہ آپ فاروق بھائی آپ اچھی طریقے سے بات کریں گے، اور بہت سارے لوگ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کا بہرحال انداز گفتگو اچھا ہے. وہ وہابیوں کی طرف سے بھی بدتمیزیاں ہوتی ہے، تو پھر وہ جواباً کارروائی ہوتی ہے. دونوں طرف کی بدتمیزیوں کو غلط سمجھتا ہوں فاروق بھائی. وہ ایک آپ یہ مسئلہ حل کر دیجئے. میں تقریباً میرے خیال سے میں کیا کہہ رہا ہوں ایک سال سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ تحریری طور پر تحریری زمانہ گیا. عبد الغفار سلفی صاحب، تحریری زمانہ ختم، ابھی ڈیجیٹل زمانہ آیا. اچھا آپ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے سنیوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں نا، تحریری طور پر نہیں اگلتے ہیں آپ. کبھی نہیں زہر اگلا میں نے. ہم نے آپ کی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہے، اس پہ تو انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن بات تب ہوگی نا کہ آپ سیکنڈ ٹائم میرا فون اٹھائیں گے. ایک ہی بار میں بہت سارے آپ کے مولویوں کو فون کیا، جلال الدین قاسمی کو، جدید انصاری کو، عبد الحسیب مدنی ہیں، ایسا ہے نا بہت سارے دسیوں مولوی ہیں نا جو جتنے علماء ہوتے ہیں سب کے پاس اپنے کام ہوتے ہیں، لکھنے پڑھنے کے کام ہوتے ہیں. اگر آپ جیسے لوگوں سے دیکھیے، آپ جیسے لوگوں سے اسی طریقے سے ہم لوگ فون پر بات چیت کرتے عوام کا سنیے عوام کا مسئلہ حل کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. بالکل آپ مسئلہ نہیں حل کرا رہے، آپ فضول کی بحث کریں گے، تو معلوم ہے نا. آپ سوال کریں تو آپ توحیدی بن جائیں، ہم سوال کریں تو ہم فضول بن جائیں. کہاں سے لائے اصول تم نے یار؟ یہ یہودیوں کے اصول ہیں. اچھا اسلام میں نا قانون سب کے لیے ایک ہے، اصول سب کے لیے ایک ہے. اگر آپ جس قسم کی بات کر رہے ہیں میں بات آپ سے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تحریری طور پر اگر کوئی چیز کرنی ہے آپ میرے اس نمبر پر واٹس ایپ
कर दें। नहीं, व्हाट्सएप पे बात नहीं होती हमारी। आप बता दीजिए ना। मैं कॉल पर बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपसे, सिर्फ आप 5 मिनट में एक हदीस पढ़ दीजिए जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया हो दारुल उलूम अहले हदीस और दारुल उलूम सल्फिया बनाओ, या सिद्दीक अकबर ने, फारूक आजम ने, उस्मान गनी ने, मौला अली ने, किसी ने तो बनाया हो। और आप जैसे लोग सिर्फ सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। नहीं, मैं सुनूंगा, आप पढ़िए हदीस, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, सुनना नहीं चाह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ पहले आप इसको समझिए कि बिदअत कहते किसको। अच्छा चलिए, आप बता दीजिए बिदअत किसे कहते हैं, मेरी इस्लाह हो जाएगी। बिदअत हर उस अमल को कहते हैं जिसको दीन समझ करके, सवाब समझ के किया जाए और उसकी कोई बुनियाद, उसकी कोई असल जो है किताब सुन्नत में मौजूद ना हो। कौन सी हदीस की किताब में ऐसी बिदअत की तारीफ लिखी हुई है? अब आप ऐसे बात करेंगे कि कौन सी किताब में? बिल्कुल, हमारे लिए अल्लाह का कुरान, रसूलुल्लाह का फरमान हुज्जत, हमारे लिए अहले हदीस वहाबी का कौल हुज्जत नहीं है। अच्छा, हाँ, बताइए कौन सी हदीस की किताब से या कौन सी मुहद्दिस की किताब से आपने बिदअत की ये तारीफ की है, जबकि इब्न तैमिया मजमू अल फतावा में